سید الشہداء امام حسین صلوات۔ بسم اللہ، آگے برائے خوشنودی افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ کوشش کیجئے گا عبادت جانتے ہوئے اس سے بھی بلند تر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے، یک زبان مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے، دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، ہمارے بڑے پیارے محترم ملک حیدر محی صاحب، جس خلوص، جس محبت اور عبادت کی نیت سے یہ صف عزا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی بچھائی اس صف عزا کو قبول و منظور فرمائے، اور یقیناً ان کی تربیت سے لے کر عمل تک، ان کے والد صاحب سے لے کر خاندان کی دیگر جملہ مومنین مومنات مرحومین جو اس جہان فانی سے اس جہان ازلی کی طرف جا چکے ہیں، بالخصوص ان کے محترم والد صاحب جن کی تربیت آج اس صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یقیناً بلند درجات ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کے محشور ہونے کا یقین کرنا ہو کہ جانے والا کہاں گیا ہے تو اس کی اولاد کی طرف دیکھ لو، اگر اولاد میں ولایت ہے تو پھر تمہیں دعا کی ضرورت نہیں کہ اسے جنت عطا فرمائے۔ آپ سلامت رہیں۔ اگر دعاؤں سے جنت ملتی ہوتی، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر دعاؤں سے جنت ملنی ہوتی تو پھر سارے مولوی جنت میں ہی جاتے ہیں۔ میں نے ذرا سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے، میں جملہ معترض تو کر نہیں سکتا، اب ہر چیز کا ایک الٹ بھی ہوتا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے۔ کم از کم مولوی حضرات کے جملہ خاندان میں دعاؤں کی تو کثرت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ نے جنت کو دعاؤں سے مشروط نہیں کیا، علی کی ولایت سے مشروط کیا ہے۔ آپ سلامت، آپ آباد رہیے، سلامت رہیے۔ ظاہری بات ہے آج کا دن اور آج
خاص طور پر میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس روش کو فروغ پانا چاہیے، ورنہ بانی کا ذکر یا کسی بھی حوالے سے ان کی اس بات کا ذکر منبر پر اگر وجہ ہے تو ہو، ورنہ ذکر اسی کا جو خود ذکر ہے، جو خود ذاکر ہے، جو خود مذکور ہے۔ حیدر بھائی نے خاص طور پر میرے بادشاہ سرکار مولا محمد التقی الجواد، جواد الائمہ، میرے مالک صلوات اللہ تعالی، ان کے اسی پہلو کی طرف خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ہم کہہ دیتے ہیں مولا کا اسم محمد ہے، لقب تقی ہے، لقب جواد ہے، اور صرف جواد ہی نہیں، جواد الائمہ ہے۔ تو یہ میرا بادشاہ ان کے تقی ہونے پر اور تقوی پر تو دیگر مجالس میں بھی بات چیدہ چیدہ ہوتی رہی ہے۔ مجھے یاد ہے آصف بھائی بیٹھے ہیں، ان کے ہاں بھی جب مجلس تھی تو مولا کے اس رخ پر بات ہوئی تھی، لیکن میرا بادشاہ، میرا مولا جواد ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ کیونکہ سبھی جواد ہیں۔ جواد ہوتا کون ہے؟ جواد کہتے کسے ہیں؟ جیسے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مصدر ہوتا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا، ظاہری بات ہے تمہید کی گنجائش ہی نہیں، جو وقت ہے رات کا میں چاہوں گا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، آپ کا طویل انتظار ہے۔ ہر لفظ کا کوئی مصدر ہوتا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا، لفظ ہی ہے جو اللہ کا اسم بن جاتا ہے۔ اللہ کا اسم بھی تو حروف سے ہی بنا ہے نا، ہے تو وہ بھی لفظ ہی، تو اللہ جو اسم ہے اس کا بھی تو کوئی مصدر ہے نا، وہ الہ سے نکلا ہے۔ جو مصدر ہو وہ بڑا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو مصدر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں گے یہ جو جواد ہے اس کا مصدر کون ہے؟ اس کا مصدر کیا ہے؟ جواد کہتے کسے ہیں؟ جواد ہوتا کون ہے؟ جب بھی کوئی پہلا ہو، بہت توجہ، بہت توجہ، جب بھی کوئی پہلا ہو، میں جملہ کہنے لگا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کم از کم ابتدائی سطح پر مجھے نہ رکنا پڑے تو طویل سفر ہوگا، لطف بہت آئے گا۔ میں بھی آتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا، ائمہ میں معصومین میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن میں سال بھر پہ سب سے کم گفتگو ہوتی ہے۔ میرا مولا باقر بادشاہ، مالک صادق بادشاہ، یہ تیرا مولا سرکار تقی، بہت کم گفتگو ہوتی۔ میں چاہوں گا آج کا لفظ مالک کو ہدیہ کیا جائے۔ ابتدائی سطح پر اگر مجھے نہ رکنا پڑے تو مجھے خوشی بھی بہت ہوگی۔ بہت توجہ، جب بھی کوئی پہلا ہو تو وہ اس وقت تک پہلا نہیں ہوتا جب تک کوئی دوسرا نہ ہو جائے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی لیے ملتان سے محبت ہے مجھے، یہ اساتذہ کی سینچی ہوئی زمین ہے۔ سارا جو یہ لطف ہے یہاں سے لے کر اس کمال تک یہ اساتذہ کے نام ہے جنہوں نے یہ خوبصورت زمین سینچ کے استوار کی ہے۔ جب تک دوسرا نہ ہو، جب تک، کچھ نوجوان مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دیا جس پہ دات ہو گئی ہے۔ میں وضاحت کے لیے بات کر جاؤں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، لائیو بھی جا رہا ہے، مولا سلامت رکھے ملتان عزاداری کو۔ جہاں تک بات چلی جائے جس کے کام آ جائے، اصول ہے، فلسفے سے لے کر منطق تک، علم الکلام سے لے کر لغت تک، جس علم پر چاہے بحث کر لے، جب تک دوسرا نہیں ہوگا پہلا کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب تک وہ ایک ہے، پہلا نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ سلامت رہیے گا بیدار۔ بس میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ بیداری مجھے مل جائے تو مولا کا ذکر ہو۔ وہ ایک ہے، وہ واحد ہو سکتا ہے، اور جب واحد اپنے نقطہ کمال پر پہنچ جائے تو احد ہو سکتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، جب واحد اپنے نقطہ کمال تک پہنچ جائے تو احد ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی واحد رہے گا۔
احد احد رہے گا، یہ پہلا نہیں یعنی یہ اول نہیں ہو سکتا۔ احد کو احد کہو گے، واحد کو واحد کہو گے، اول نہیں کہہ سکتے۔ اول کو اول کہنے کے لیے کسی کو دوم ہونا پڑے گا، کوئی دوسرا ہوگا تو پہلا پہلا کہلائے گا۔ اور زمانہ شکر ادا کرے علی کا کہ وہ علی ہو گیا، یہ علی نہ ہوتا تو اس کو علی کون؟ ہوئے 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 یا علی، پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا یا نہیں۔ آپ کے چہروں کی تمانت تو بتا رہی ہے کہ بات پہنچی ہے۔ جب تک علی 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 کا اسم بڑا آسان ہے نا کہہ دینا۔ دیکھیں میں نے پہلے بات رکھ دی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی دلیل کہاں، دلیل گزر گئی پہلے، میں بعد میں دلائل نہیں دیتا، دلیل دے کر پھر بات کرتا ہوں۔ دلیل ثابت ہو جائے پھر بات کو ثابت کرنے کے لیے بلند بانگ دعوے یا آواز کو اونچا نہیں کرنا پڑتا، دلیل بات کو ثابت کرواتی ہے۔ بات جتنی مرضی بڑی ہو، تم سینہ پھاڑ کر گلا کھول کر کہنے سے بات نہیں منوا سکتے ہو۔ بات اپنے سارے وزن کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر مانی جاتی ہے۔ بات پہاڑ جیسی ہو لیکن دلیل کمزور ہو، پہاڑ گر جاتے ہیں۔ بات پھول جیسی ہلکی ہو، دلیل مضبوط ہو تو لے کر ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی تمام تر الوہیت کے ساتھ دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس کی دلیل ہے علی۔ اب جو مانو جیسا مانو، اول مانتے ہو، اول اللہ اول ہے نا، ہے نا جی، اول اس کی اسماء میں ہے، اول اول ہے نا اسماء میں ہے۔ اب میں کیا کروں، میرے تو پیش نظر ہے، اب جو کتابوں سے شغف رکھتے ہو ان کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھو، وہ جملہ جو میں کہہ دوں، کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا، پڑھا ہوتا۔ قرآن میں اول وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے، میں اول ہوں۔ دو کتابوں پر اپنے گھر میں کبھی گرد نہ جمنے دینا، تیرے عقیدے پر بھی گرد نہیں آئے گی۔ ایک قرآن اور دوسرا نہج البلاغہ، ایک جملہ قرآن میں ہے علی کا کہا، دوسرا نہج البلاغہ میں ہے علی کا کہا۔ اب دونوں کتابیں سامنے رکھ رہا ہوں، حوالے مانگنے والے اگر اس بات پر بھی سوچ میں پڑیں گے تو پھر انہیں حوالہ نہیں چاہیے، اصل میں ولدیت چاہیے ہے۔ یا علی یا علی یا علی، بڑی توجہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انا اول، اور علی خطبہ دیتے کہہ رہا ہے انا اول الاول۔ یا علی یا علی یا علی، آپ سلامت رہیے۔ آپ آباد رہیے، بس یہی خون کی گرماہٹ چاہیے تھی مجھے، انا اول الاول۔ اب کون کس سے ہے کیا پتا، ہاں تھوڑی جلد بازی کرنے والے جلد بازی میں کام کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ ہر جلدی کا کام شیطان کا کام نہیں ہوتا۔ بندے کو ایمان قبول کروانا ہے تو جلدی کرواؤ، اس میں دیر ہوگی تو شیطان کا کام ہے۔ ماتمی نے ماتم کرنا ہے، جلدی کرواؤ، اس میں دیر ہوگی تو شیطان کا کام ہے نا۔ عبادتوں میں دیر ہے تو شیطان، ہر جلدی والا کام نہیں۔ یہ جو علی کے باب میں جلدی کرتے ہیں، یہ جو ولایت کا نتیجہ جلدی سے نکالتے ہیں، یہ وہ جلدی والا کام ہے جو شیطان کا کام ہے۔ کتنی جلدی کرتے، ہاں وہ علی تھا، اس نے اپنا نام دیا تو یہ علی،
پہلا وہ علی. اب میں جملہ جو میں نے کہہ دیا وہ اور جو آپ سنتے رہے ہیں وہ ملا رہا ہوں. پہلا وہ علی پھر دوسرا یہ علی، پہلا وہ علی پھر دوسرا یہ علی. یہ علی دوسرا نہ ہوتا تو وہ پہلا نہ ہوتا. وہ کہہ رہا ہے اول، علی کہہ رہا ہے اول الاول. جلدی میں نتیجہ نہ کرنا ورنہ مولوی نے بھی یہی لکھا ہے اول الاول یعنی پہلوں میں پہلا. اول الاول کا مطلب پہلوں میں پہلا نہیں ہے. اول الاول کا مطلب وہ کہہ رہا ہے انا اول، علی کہہ رہا ہے انا اول الاول، مطلب وہ ہے اول اور میں وہ ہوں جس کی وجہ سے وہ اول. ان ہاتھوں کو علی خیرات عطا فرمائے. زندگی کے ہر میدان میں اول رہو. مل کے حیدری. آپ سلامت رہیے. میں وہ اول جس کی وجہ سے وہ اول. علی علی کون علی؟ علی کہہ رہا میں علی تو وہ بھی تو علی ہے. ہاں وہ علی الاول ہے. اب میں کیا کروں؟ قرآن میں علی الاول تو نہیں ملا. ہاں ایک آیت جو بچوں کو اسکول میں بھی سب سے پہلے یاد کروائی جاتی ہے، اس آیت کے آخر میں علی العظیم تو ملا ہے. علی العظیم تو ملا ہے یعنی ہر معاملے میں اول اول ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ علی کیا ہے. اس معاملے میں اللہ نے اتنی حساسیت دکھائی ہے. علی الاول نہیں کہا، علی العظیم کہا ہے. بہت توجہ. تو پہلا کیوں؟ دوسرے کی وجہ سے. اور پہلے سے دوسرا ہے. بہت توجہ. اب کیونکہ بات منطق کی ہے، فلسفے کی ہے، قانون، تو اس کو تھوڑا نرم کر کے میں دے رہا ہوں. گویا حلوہ ہے، پھوک مار کے ٹھنڈا بھی کر دیا ہے. تل لگے نان کے ساتھ دے رہا ہوں. آپ سلامت رہی. آگے آپ کی مرضی، لنگر سمجھ کے کھائیے گا. پہلا دوسرا اول دوم. پہلے وہ تھا پھر یہ ہو. ٹھیک ہے. پہلے سے دوسرا ہوا نا. اگر پہلا نہ ہوتا دوسرا کہاں سے آتا؟ اول نہ ہوتا دوم کہاں سے آتا؟ پہلا ہوا تو پھر دوسرا ہوا نا. لیکن اگر دوسرا نہ ہوتا تو پہلے کو پہلا کون کہتا؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، پہلا نہیں ہو سکتا تھا، اول نہیں ہو سکتا. سب سے اول اول اول. بہت توجہ. اول ما خلق اللہ من نوری. اول خلق اللہ من نوری. بھئی یہیں سے ساری تمہید ہو گئی ہے مولا پہ پڑھنے کے لیے جو چاہیے. اول خلق اللہ نور. سب سے پہلے، سب سے پہلے اول ما. کتنی بار زندگی میں یہ حدیث سنی ہوگی، کتنی بار میں نے پڑھی. یہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں. غازی بادشاہ کے علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ، جس میں سانس لینے سے مادر پدر جاہل بھی عالم بن جاتا ہے. ورنہ کائنات میں اور کہیں علم نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے. کتنی بار میں نے پڑھی، کتنی بار آپ نے سنی ہوگی. لیکن اب جو اس حدیث کی شرح میں اسی بادشاہ مولا تقی الجواد الائمہ مالک کی دی ہوئی شرح کے مد میں کرنے لگا ہوں. اگر زندگی میں آپ کی سماعتوں سے گزری ہے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ کے خاموش ہو جانا، نہ بولنا. لیکن اگر
اگر مولا کی تفسیر کا صدقہ کم از کم ایک باب معرفت کا اور کھلے تو میرے لیے نہیں بادشاہ کی مدح میں ہی بولنا، کیونکہ وہی ذاکر وہی مذکور ہے۔ توجہ، اسی حدیث کی شرح لے کر ایک صحابی آیا مولا تقی کے پاس، آ کے کہا مولا آپ جواد ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا مولا پھر کوئی جود و کرم مجھ پہ آج ہو؟ کہا کیا مانگتا ہے؟ کہا اول ما خلق اللہ من نور۔ آپ کی جد اطہر نے کہا کہ سب سے پہلے اس نے میرا نور خلق کیا۔ اب جب محمد کہہ رہا ہے سب سے پہلے، تو مولا پھر بتائیے پہلے محمد ہوا یا نور ہوا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پہلے سوال سمجھنا، سارا لطف سوال میں ہے۔ یا علی یا علی، اولما سب سے پہلے میرا خلق اللہ، سب سے پہلے میرا نور۔ اب جب اول کہہ رہا ہے اول، تو کتنا اول ہوگا؟ سوال ہی نہیں ہے نا، یعنی کچھ نہیں ہوا تو محمد کہہ رہے ہیں جب کچھ نہیں ہوا تو پھر محمد ہوا۔ کیا اسم کیا ہے بادشاہ کا؟ محمد۔ لقب ہے تقی، یا یوں کر لو کیونکہ ان کا لقب ان کا اسم ہو جاتا ہے، ان کا اسم ان کا لقب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، محمد نا، بڑی توجہ رکھنا، محمد کلو نا محمد۔ جب کچھ نہیں تھا، کچھ کو بیان کرنے کے لیے لفظ کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ نہیں تھا یہ کیسے بتاؤں، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تھا بھی نہیں تھا۔ میں کیسے بتاؤں کہ تھا بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ کچھ اور تھا کو بیان کرنے کے لیے زمانے کی ضرورت ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب زمانہ بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے قسم ہے اسی امام کے اس پوتے کی، جب زمانہ نہیں تھا تب بھی میرا قائم امام زمانہ تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یا علی میں کہہ گیا ہوں خوش، میں کچھ کہہ گیا۔ امام زمانہ کا مطلب زمانے کا امام نہیں ہے۔ تیرا زمانہ میرا زمانہ پرانے زمانے کی بات ہے، زمانہ قدیم کی بات ہے، زمانہ قدیم سے قدیم کی بات ہے، یہ اس بادشاہ کے زمانے کی بات ہے۔ لوگوں نے زمانے اپنے اپنے حساب سے بانٹے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا۔ ارے کیسے ہوتا تھا؟ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اچھا کیا شے بدل گئی؟ کوئی بتاؤ آج مجھے۔ آدھا منٹ رکوں گا میں، مجھے آدھے سے بھی آدھا منٹ، 15-20 سیکنڈ سر۔ کیا شے بدل گئی؟ زمانہ بدل گیا، سب کہتے ہیں نا۔ کیا بدلا ہے بتائیے مجھے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ بدلاؤ کس چیز کا نام مانتے، کیا شے بدلی ہے؟ دیکھو جو اس نے بنایا ہے نا اس کی بات کرو، جو تم نے بنایا ہے اس کی بات نہیں کر رہے۔ جو تم نے بنایا ہے وہ تو بدلنا تھا، جو اس نے بنایا ہے وہ بتا مجھے۔ اس نے مرد جیسا بنایا تھا، آج بھی ویسا ہی ہے۔ عورت جیسی بنائی تھی ویسی ہی ہے۔ بچہ عورت جنتی ہے، آج کے زمانے میں بھی بچہ عورت ہی جنتی ہے۔ آج کے زمانے، ہاں دکھانا مجھے وہ درخت جو بیچ کے زمین میں ڈالتے ہی تناور درخت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر آج بھی اسی زمانے کی طرح کہ جب پہلا بیج زمین میں ڈالا گیا تھا اسے پانی دیا جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ بیج پھٹتا ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، پودا، تناور، درخت اور پھر پھل۔ ایک پروسیس سے گزر کر ہی یہ کام ہوتا ہے۔ ہریالی جیسی تب تھی ویسی ہی اب ہے، خزاں جیسی تب تھی
تھی ویسی ہی اب ہے. تجھے سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے, تب نہیں پتا تھا آکسیجن کا فارمولا, لیکن سانس تب بھی تو آکسیجن سے ہی لیتا تھا, آج بھی آکسیجن سے ہی لیتا ہے. جو تب ہیلیم تھی آج بھی ہیلیم ہے, جو تب ٹائٹینیم تھی آج بھی ٹائٹینیم ہے. ہم نے اتنی چیزیں ایجاد کر لیں. علی نے کہا خبردار, کوئی کچھ ایجاد نہیں کرتا, جو کرتے ہو دریافت کرتے ہو. ہم نے رکھ دیا ہے, اور دریافت کرنے والے کے دل و دماغ میں بھی اس کی مانگی ہوئی چاہت اور محنت کے عوض ہم ہی اس راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جہاں وہ جا کر دریافت کرتا ہے. ارے جب لوگ پتھروں کے اوزاروں کو ہتھیار بنا کر شکار کر رہے تھے, تب بھی اس دنیا میں E=mc² موجود تھا, لیکن آئنسٹائن نے آ کے اب بتایا کہ E=mc² ہوتا ہے. ورنہ جب آئنسٹائن کا جد بھی نہیں تھا تب میرا محمد اسی E=mc² پر بیٹھ کے معراج پہ گیا ہے یا نہیں؟ آپ سلامت رہو. میں پڑھ کیا رہا ہوں, میں ابھی وضاحت کروں گا, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ساری بات ہی وہی ہو رہی ہے. کیا بدلا ہے؟ کیا بدلا ہے؟ کچھ نہیں بدلا. جو اس کا بنایا تھا وہ نہیں بدلا. کیوں؟ قرآن پر تو یقین ہے نا, ہے کہ نہیں؟ بدل گیا قرآن, سوچا بھی نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس کا دیا ہوا تھا. اب اس جملے کو آپ ضائع کر دو تو میں کہوں گا مولا بے نیازی ہے تیرے چاہنے والوں کی. تو نے تقسیم کر دی ہوگی اپنی بے نیازی میں سے ان میں بے نیازی, لیکن اگر سمجھ میں آ گیا اولاد کو وصیتوں میں دے کے جاؤ گے. توجہ رکھنا, بڑی توجہ. بدل گیا زمانہ. کیا بدلا؟ قرآن بدلا نہیں. جو اس کا بنایا ہے وہ نہیں بدلا. قرآن میں وہ کہہ رہا ہے میرا قانون لا تبدیلا, وہ نہیں بدلتا. جو میں بناتا ہوں وہ نہیں بدلتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں خلیفہ صرف اللہ بناتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, آپ سلامت رہو. میں بڑی احتیاط سے کہہ گیا ہوں کہ بلا میں نوکرہ, میں ماتمیوں کا نوکر. میں اسی لیے بات کہتا ہوں جب قرآن کی بات ہو جواب قرآن سے دینا, جب حدیث پڑھیں تو پھر حدیث بول دینا. ابھی قرآن کی بات ہو رہی, اللہ نہیں کہہ رہا انی جاعلکم فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا خلیفہ نامزد کرنے جا رہا ہوں. خلافت تو ہوتی ہے نا عہدوں پر, اللہ نے خلافت, پتہ چلا خلافت اللہ دیتا ہے. جو شے اللہ دے وہ تبدیل, اللہ کوئی شے تبدیل نہیں ہوتا. اس نے بانٹنا شروع کیا, خلافت بھی دی, بہت کچھ دیا, لیکن دیتے مقام ایسا آیا پتہ چلا وہ رحمان ہے تو رحیم بھی ہے, وہ کریم ہے تو سبحان بھی ہے. لیکن مخلوق کے ایمان و عقیدے کی پیشانیوں پر پسینے آ گئے. کب؟ جب اظہار ہوا کہ وہ قہار ہے, وہ جبار ہے. مخلوق کہاں جا جب وہ قہر کرتا ہے, کسی کی سفارش نہیں دیکھتا.
پھر کچھ نہیں بچتا. سہل علیہ السلام نبی ہیں, ناقہ سہل معجزہ ہے. معصوم سے پوچھا گیا ناقہ سہل کی کونچے کاٹنے والے ظالم, معصوم کی حدیث میں اگر جاؤ گے بھی تو 7 سے لے کر 40 تک نام موجود ہیں جنہوں نے ناقہ سہل کی کونچیں کاٹی تھیں. آقا صحابی نے سوال کیا مولا ناقہ سہل کی کونچیں کاٹنے والے تو یہ 40 لوگ ہیں, عذاب ساری بستی پہ آ گیا, کیوں؟ مولا پہلے مسکرائے اور پھر جلال اللہ کی آنکھوں نے جلال والی حالت میں کہا ہاں سب پہ آ گیا. کہا مولا ایسا کیوں؟ کہا ظلم 40 کر رہے تھے, باقی دیکھ کے خاموش کیوں تھے؟ یا علی میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں, اب میں کیا کروں؟ دیکھیے واہ واہ کیا بات ہے ذاکر صاحب, آپ کیا کہنے, واہ واہ داد. میں جان بوجھ کے بیچ میں ایسی بات کرتا ہوں بھئی, واہ واہ ذکر پر ہو میرا انعام ہے. یہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اپنے منہ سے, واہ واہ ذکر پر ہو میرا انعام ہے. واہ واہ میرے منہ پر میرے لیے ہو مجھ پر لعنت ہے. میں اپنے منہ سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اور اگر جی کرتا ہے کہ ذکر کرنے والے پر آپ لعنت کریں تو ہاں پھر ذاکر کا منہ دیکھ کر کرتے رہیے, ورنہ ذکر کا انتظار کرو جب تک پڑھنے والا حالات حاضرہ پڑھ رہا ہے. ایسے ہی چپ رہو جیسا خبر نامہ سنتے ہوئے چپ رہتے. ہونا اسی ایتے ہونا اسی. بولو تب جب وہ ذکر کریں, ذکر پر بولو. میں کچھ کہہ رہا ہوں, کچھ کہہ رہا ہوں, بڑی توجہ بڑی توجہ. کیوں آیا عذاب؟ کونچے کاٹی 40 نے زیادہ سے زیادہ, باقی سب پر عذاب آیا. مولا نے کہا کیوں؟ کیونکہ ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے تو ظالم کے ساتھ شامل ہو گئے. وہی عذاب آیا جو ظلم کرنے والے پر آیا تھا. جس نے کونچیں کاٹیں جو اس پر تھا وہی خاموش کھڑے پر تھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجلس ہو رہی ہے, ذاکر پڑھ رہا ہے, سامعین سن رہے ہیں, جب تک ذکر ہو داد دیتے رہنا. لیکن جب دیکھو کہ ناقہ سہل کی مانند ذکر حسین کی کونچیں کاٹی جا رہی ہیں, ظلم پر خاموش نہ ہونا ورنہ تم بھی ظالم کے ساتھ. پیغام ہے آج کل بہت عام ہو گیا ہے نا, جب بھی ذکر پر ظلم ہو رہا ہو مجلس کے آداب ہیں, ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے یا کچھ کہتے تو آداب محفل کے خلاف ہوتا. کمال ہو گئی ہے, تجھے محفل کے آداب یاد ہیں اور اہل بیت کے آداب پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ کیوں کی ہے میں نے یہ بات؟ کیوں کی وجہ کیا؟ کیونکہ 2 معصومین سے ہیں مربوط یہ معجزہ. 2 بالکل ایک ہی معجزہ ہے. اکثر لوگ غچہ کھا جاتے ہیں, لیکن میں آج پڑھو مولا سرکار جواد میرا بادشاہ, مولا تقی اور مولا نقی. باپ ظاہری طور پر بیٹا, مولا تقی مولا نقی. کیا فرق ہے آپ نے؟ باپ اور بیٹا کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں. تقی نقی ایک نقطے کا فرق ہے. بڑی توجہ, ایک نقطے کا فرق ہے, اور نقطہ ہمیشہ
قلم سے ہی نہیں لگایا جاتا. توجہ، نقطہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ قلم سے لگایا جائے. اکثر بڑے بڑے نقطے بیان سے لگائے جاتے ہیں. بہت توجہ. مولا تقی بادشاہ تشریف فرمائیں. مولا نقیب، چھوٹا سا سن ہے شہزادے کا، چھوٹا سا سن ہے، ظاہری سن بادشاہ کا. 2 روایتوں میں 4 برس 5 برس، ٹھیک. اور ظاہری بات ہے چھوٹا سا سن تھا بادشاہ کا، جب شہادت بھی ہوگی بابا کی تو 4 یا 5 برس کا سن ہے. ایک صحابی آیا مولا تقی بادشاہ کا، دور رہتا تھا کہیں. وہ آیا حج کے لیے، تو جب حج کیا، کعبے کا طواف کیا، تو اپنے حج کے قبول ہونے کی شرط کے طور پر معصوم کی زیارت کو آیا. میں کہہ گیا خدا کا واسطہ ہے، یا علی اٹھا لے جو کتابیں تیرا دل کرتا ہے، القافی سے شروع ہو جاؤں. حج کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ حجت خدا کی زیارت کے لیے آؤ. حجت خدا تجھے حج کی مبارک دے گی. مبارک، وہ مبارک تیرے لیے حج کی قبولیت کی سند ہے. یہی وجہ ہے تجھے مولا محمد ملیں گے، مولا علی ملیں گے، مولا حسن ملیں گے، مولا حسین ملیں گے کہ حج کے زمانے میں کعبہ میں موجود ہیں. لیکن جب سے حسین نے احرام توڑ کر کعبہ چھوڑا تھا، سجاد سے لے کے مہدی تک پھر کوئی نہیں گیا. میں کہہ گیا ہوں، اب سوچئے گا. کوئی امام دکھاؤ. بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں کہ بلا اکثر ذہنوں میں سوال اٹھا ہوگا، ہاں حج تو ہو رہا ہے. یہ میں کب کہہ رہا ہوں، ایسا مت سمجھیے گا کہ جو حج نہیں ہو رہا حج کے خلاف. حج تو ہو رہا ہے، میں تو سوال کر رہا ہوں، حج تو ہو رہا ہے، کیا قبول بھی ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے. نہیں، چند چہرے مجھے یقین دلائیں کہ وہ بھی بیدار ہیں تو میں آگے بات بڑھاؤں. بھائی حج تو ہو رہا ہے، میرا سوال یہ کیا قبول بھی ہو رہا ہے؟ قبولیت کی تو سند ہے، سند ہے قبولیت کی، معصوم کی زیارت کرنا. اب جسے زیارت امام زمانہ غیبت میں ہو رہی ہے، وہ اب کی دفعہ جاتے مجھے بھی حج پہ لے جائیں. آپ سلامت رہیے. ورنہ بہت محترم ہیں الحاج، جتنے زیادہ حج کیے جائیں اللہ کے گھر کا طواف باعث ثواب ہے، اور کیوں نہ ہو اس گھر کی جانب نگاہ اٹھانا ہی ثواب ہے. طواف کرنا تو بہت بڑی بات، جس کو علی نے آنے کے لیے منتخب کیا ہو وہ اس گھر کا نہیں ہوگا. تو مولا اب تشریف فرما ہے. صحابی کہیں دور رہتا تھا، آیا، آ کر مولا کو سلام کیا. مولا نے جواب سلام دے کر اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، شرف بخشا. قریب آیا، مولا کی طرف ہاتھ بڑھائے. تم سلام کرنے کے لیے ہاتھ ایسے بڑھاتے ہو، یہ حجت کے آداب میں سے ادب بتا رہا ہوں. جب بھی حجت کو ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھائے جائیں تو ایسے نہیں بڑھائے جاتے، ایسے بڑھائے جاتے. ہائے ہائے ہائے. اب یہ مجلس حسین میں نہیں بتانے آداب تو کہاں بتانے ہیں. حجت سے ہاتھ بھی ملانا ہو تو ہاتھوں کو پھیلایا جاتا ہے. حجت جب کرم کرنا چاہے تو پھر تمہارے ہاتھوں پر ید اللہ کو رکھ دے. اردو میں بولوں تو لطف لوگے کیا؟ ارے جو حجت کے آگے ہاتھ ایسے کرتا ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کا وزن اٹھا. ہوئے 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 ہوئے. قسم خدا کی، مولا تقی بادشاہ کے حضور ہے سارا کچھ.
اور میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. ایسے ہی ہاتھ بڑھائے تھے مولا تقی کے حضور اس نے مصافحے کے لیے. مولا نے اپنے ہاتھوں کو ایسے بڑھا کر، کبھی شاید فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوگا، بادشاہوں کا وطیرہ ہوتا تھا، جب بھی کوئی آتا تھا ملنے کے لیے بادشاہ ایسے ہاتھ رکھ دیتے تھے تو ہاتھوں کو پکڑ کے چوما. یہ معصومین سے روایت چلی ہے، جو 1400 سال پیچھے جا کر مجھے دکھا دے. بعد میں سب نے نقل کی ہے، بادشاہ کو دیکھ کر ہی بادشاہ کی نقل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تمہیں بھی بادشاہ کہا جائے. نقلی نقلی ہوتا ہے، اصلی اصلی ہوتا ہے. نقلی کو نقلی کہنا، غلطی سے نقوی نہ کہہ دینا. آپ جی آپ سلامت رہے، مل کے حیدری. نقلی نقلی ہوتا ہے، نقل کر کے. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. جن کی عقلیں بغض علی سے ماری گئی ہوں وہ نقل بھی صحیح نہیں کرتے. ہاتھ بڑھائے، مولا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے آگے بڑھ کے مولا کے ہاتھوں کو بوسا دیا. میں کہوں کیا کہنے ان لبوں کے جو ید اللہ پر بوسا کنار ہوئے تھے. ایسے مناظر تاریخ میں بہت نظر آئے ہیں. تھا کوئی اور بھی صحابی، مولا سرکار سید الساجدین موجود ہیں. صحیفہ سجادیہ کہنے کے لیے خانہ خدا کا غلاف پکڑ پکڑ کر اپنا حق امامت ادا کر رہے ہیں کہ زمانے نے ان کے ظاہری خطاب پر پابندی لگا دی تھی بعد از کربلا، لیکن لوگوں تک تو امام نے امامت کا حق پہنچانا تھا. تو ظاہری طور پر خانہ کعبہ میں جا کر غلاف کو پکڑ کر بلند آواز میں مولا خطبہ دیا کرتے تھے. سننے والوں کو لگتا تھا دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن مولا دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے تھے. لوگوں کے سوالوں کے جواب اور خطبہ دے رہے ہوتے تھے. جو وہاں مولا کہتے تھے لوگ لکھ لیتے تھے، وہی کہا گیا لکھا گیا اور وہی صحیفہ سجادیہ بنا. اسی لیے آج لوگ کہتے ہیں یہ دعاؤں کی کتاب ہے. وہ لگ رہا تھا مولا دعا مانگ رہے ہیں کیونکہ پابندی لگا دی تھی ظاہری طور پر. اب یہی خطبہ دے کر مولا غلاف چھوڑ کر کھڑے ہیں کہ ایسے میں ایک شخص آگے بڑھ کے پوچھنے لگا اتنا ہجوم کیوں ہے؟ اجدہام الٹ رہا ہے، کون ہے؟ کہا یہ علی ہے. کہا علی کون؟ کہا ابن الحسین. کہا حسین کون؟ کہا ابن العلی. کہا اچھا وہی حسین محمد کہاں؟ کہا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں. کہاں؟ کہا پھر تو وراثت میں رسول اللہ کی بہت سی چیزیں حسین کے حصے میں بھی آئی تھیں. کہاں؟ کہا تو پھر کیا حسین کے بیٹے کے حصے میں بھی آئی ہیں؟ کہا ہاں. کہا ان میں سے کوئی؟ کہا وہ دیکھ، وہ جو ابھی ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے یہ وہی ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی کہ جب وہ مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. آج وہی عصا کو تھام کر سجاد خطبہ دے رہے ہیں. تیزی سے آگے بڑھا، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جھکا ہے اور ایک بار اس عصا پر بوسہ دینے لگا. چوم کر کہنے لگا سبحان اللہ. مولا سجاد نے کہا کیوں بے صبری سے حلقان ہوئے جا رہا ہے؟ کیوں اس لاٹھی کو چوم رہا ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کا عصا ہے. مولا سجاد نے کہا لعنت ہو تجھ پر. جیسے آپ حیران ہوئے، خدا کی قسم پورا صحن کعبہ حیران تھا. لوگوں نے کہا رسول اللہ کا عصا چومنے پر رسول کے نواسے نے لعنت کر دی ہے. وجہ کیا ہوئی؟ ابھی خاموش تھے کہ وہی لب متحرک ہوئے. کہا کیوں بوسا دیا؟
کہا رسول کا عصا ہے، کہا رسول کا عصا یاد ہے، یہ رسول کی کھال ہے، یہ رسول کا گوشت ہے، یہ رسول کا خون. ادھر بوسہ نہیں یاد، فرق. تیزی سے آ جاؤ آگے. منظر ایک دیکھ لیا، اسی بادشاہ کا معجزہ ہے جو پڑھا جاتا ہے، لیکن آج میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں. ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اس نے بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد کیا کروں؟ میں یقین مانو آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میں بیان کروں گا نا تمہاری بھی یہ کیفیت ہوگی. یہ بات اور واقعہ ہی ایسا ہے، یہ جب حجت سے ملو گے نا تب پتہ چلے گا. میں کہہ دیا یہ تب پتہ چلے گا کہ دیدار حجت کا لطف کیا ہے. میں کیسے بتاؤں؟ یا الہی میرا بادشاہ کو وقت میں برکت ڈال، کچھ کر. لطف دیدار حجت میں کیا لطف ہے؟ چاہتے ہو حجت کا دیدار؟ چاہتے ہو نا، ہے نا؟ سبھی چاہتے. اچھا بندہ بھوکا ہو کیا چاہیے؟ روٹی. پیاسا ہو کیا چاہیے؟ پانی. ظاہری طور پر مفلس غریب ہو کیا چاہیے؟ مال و دولت. ایسا ہی ہے نا، کیا چاہیے. بھوکے کو چاہیے، پیاسے کو چاہیے، مفلس کو چاہیے، ہے نا؟ یہ جو چاہیے ہوتا ہے چاہت سے ہوتا ہے نا؟ یہ جو چاہیے ہوتا ہے نا، چاہیے، یہ چاہت سے ہوتا ہے. تمہیں اس وقت وہاں ہونا چاہیے. یہ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا. جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی چاہت اس کے دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کو کہاں ہونا چاہیے اس کا فیصلہ آپ کریں گے. مجلس معصوم ہے، آپ کو گھر میں ہونا چاہیے یا مجلس میں ہونا چاہیے؟ آج عزاداری ہے، آپ کو دوست کے پاس ہونا چاہیے یا ماتمی حلقے میں ہونا چاہیے؟ یہ آپ کی چاہت پر انحصار کرتا ہے نا. تو اب بتاؤ کیا چاہت ہے؟ دیدار معصوم کی چاہت ہے نا. اس کے لطف کو سمجھنا میرا مولا تقی بادشاہ کے پاک اسم معلا میں شامل اس نقطے کا صدقہ جس کے نہ ہونے سے نقی ہو گیا. اوہ یا علی میں کچھ کہہ گیا ہوں. تقی اور نقی کا فرق کیا ہے؟ تقی میں سے ایک نقطہ عالم غیبت میں چلا جائے تو نقی ظاہر ہو جاتا ہے. آپ سلامت رہو. اس نقطے کا صدقہ دے رہا ہوں، ہے نا؟ چاہت. اب تمہاری چاہت کیا ہے؟ دیدار معصوم، مولا کا دیدار ہونا. چاہت. بھوکے کی چاہت تھی روٹی، تو روٹی مل گئی. اب روٹی پیٹ بھر کے کھانے کے بعد اب اسے پھر روٹی دو. پہلی روٹی پہ ٹوٹے پڑ رہا تھا، دوسری روٹی کو دیکھ کر واپس آپ کو دیکھے گا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے وہی ہے جو ابھی کھا رہا تھا. کہتے ہون کی کراں میں کھا لیں تو اور کھا نہیں، بس نہیں اور نہیں کھائی جائے گی، ہے نا؟ وہی روٹی، وہی سالن. نہیں، پیٹ بھر کے پانی پی لیا، بہترین مشروب بھی رکھ دو، نہیں پیا جاتا. سیر ہو گئے ہیں نا، نہیں ہوتا. دیدار معصوم ایک ایسی انوکھی چاہت ہے، دنیا کی ہر چاہت مل جانے کے بعد بندہ سیر ہو جاتا ہے. معصوم کا دیدار ایسی چاہت ہے، دیدار ہو دل کرتا ہے اب بات ہو جائے. اب چاہت ہوتی ہے ملاقات ہو جائے. اب چاہت ہوتی ہے پاس ہو، جب پاس ہو جائے اب چاہت ہوتی ہے مسافہ ہو جائے. اب چاہت ہوتی ہے قدم بوسی ہو جائے. اب چاہت ہوتی ہے بغل گیر ہو. یہ چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ کائنات کی وہ واحد انفینٹی ہے جو چلتی رہتی ہے. کب تک؟
تیری میری اوقات ہی نہیں تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں. یہ چاہت کہاں تک چلتی ہے؟ یہ چاہت چلتی ہے وہاں تک جب تک تیرے گلے میں منا کا تمغہ نہ آ جا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, منا کا تمغہ نہ آ جائے. سلمان منل اہل ہم میں سے. چاہت کہاں تک چلتی ہے؟ تم میں سے, تم میں, ہم میں سے ہو. ہاتھ پہ مصافحہ کیا, مولا کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. مولا نے قبول کیا, جھکا, پیروں پہ بوسے دینے لگا. کیسے ملا مولا سے؟ بس مختصر کرو, کیسے ملا تاکہ اگلی منزل پہ. کیسے ملا مولا سے, ہے نا؟ بالکل مولا کے ساتھ. اب یہاں پہ بے نیازی نہ کرنا, خدا کا بس. مجھے پتا ہے ایک الگ عالم کی کیفیت میں پہنچ گئے ہو, لیکن ایک لمحے کو ذرا واپس آؤ. بالکل مولا کے داہنی طرف, مولا کے پہلو میں, مولا کے پہلو میں مولا نقی, مولا تقی کے پہلو میں مولا نقی بن. یعنی جنب اللہ کے پہلو میں جنب اللہ تھا, اللہ کے پہلو میں اللہ کا پہلو تھا, ہے نا؟ کیسے ملا مولا تقی سے, ہے نا؟ تو اب شہزادے ہیں, شہزادے کو دیکھا. اب یہ اتنے عرصے بعد ملنے آیا تھا کہ مولا نقی بادشاہ کے ظہور پر یہ نہیں تھا. اب جب آیا پہلی بار زیارت کی, مولا کو دیکھا, مسکرایا, سوالیہ نظروں سے مولا تقی کی طرف واپس دیکھا تو مولا نے کہا ہاں میرا بیٹا شہزادہ حجت. اب مولا کو بھی سلام کیا, مولا کو بھی سلام کر کے ہاتھ بڑھائے. مولا نے ویسے ہی اپنا ہاتھ ظاہری طور پر چھوٹے سے ہاتھوں میں دیے, بوسا لیا, پیچھے بیٹھ گیا. مولا تقی نے اس کی جانب دیکھا. سارے صحابی بیٹھے, بہت توجہ, مولا تقی بادشاہ, سارے صحابی بیٹھے. مولا نے اس کو سوالیہ نظر سے, مولا نے کہا بس, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا مولا میں نہیں سمجھا. کہا تو جیسے مجھ سے ملا ایسے نقی سے کیوں نہیں ملا؟ یا علی یا علی یا علی, خدا کا وامزہ. میں سمجھ سکتا ہوں جو وقت ہو گیا, میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, لیکن اس کو ضائع نہ کرنا. پورا سال لگے گا تمہیں پھر اس دن تک پہنچنے میں. بڑی توجہ. جیسے مجھ سے ملا ایسے میرے بیٹے سے کیوں نہیں ملا؟ میں امام ہوں, یہ بھی امام ہے. میں حجت ہوں, یہ بھی حجت ہے. میں معصوم ہوں, یہ بھی معصوم ہے. میں یبنا رسول اللہ, تو یہ بھی رسول اللہ. میں سیدہ کا بیٹا, یہ بھی اسی کا بیٹا. میں شاہ ولایت, یہ بھی شاہ ولایت ہے. ہم نے تمہیں تعارف کروانے کے لیے الگ الگ اسم اختیار کیے, ورنہ میں محمد ہو کے محمد ہوں, یہ علی ہو کے بھی محمد ہے. یا علی یا علی, ورنہ میں محمد ہو کر محمد ہوں, یہ علی ہو کر بھی محمد ہے. اب یہ کہہ کے مولا نے اگلا جملہ دیا. اب یہاں سے میں نے رکنا نہیں ہے, اگر میرے سانس کے ساتھ سانس ملا کے چل سکتا ہے تو چلنا. کہا ہم نے تمہیں تعارف کروانے کے لیے الگ الگ اسم اختیار کیے ہیں, ورنہ کلنا محمد ہے. حجت حجت ہی ہے, حجت میں فرق نہیں ہوتا. حجت اگر حجت بن کے آ جائے تو کیسے پہچانو گے؟ یہ بھی حجت, وہ بھی حجت, یہاں بھی حجت, وہاں بھی حجت. جو ہوا ملتان میں ہے وہی ہوا لاہور میں ہے. ہوا ہوا ہے, ہوا ہوا ہے. جب تک ہوا اپنی تبدیلی کا احساس خود نہ کروائے, ہوا کا تبدیل ہونا محسوس نہیں ہوتا. حجت حجت ہے, جب تک اپنی تبدیلی کا احساس خود نہ کروائے حجت کی تبدیلی محسوس ہی نہیں ہوتی. اور اس کی مرضی ہے محمد محمد بن کر آ جائے, اس کی مرضی ہے حسین محمد بن گیا. تجھے تو وہی نظر آئے گا,
میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلنا، کہا تو نے فرق کیا ہے، ورنہ میں حجت یہ حجت، میں امام یہ امام، میں معصوم یہ معصوم، میں رسول کا بیٹا یہ رسول کا بیٹا، میں سیدہ کا لال یہ سیدہ کا لال، میں محمد ہو کے محمد ہوں، یہ علی ہو کر بھی محمد ہے، یہ علی ہو کر بھی علی ہے، میں محمد ہو کر بھی علی۔ آنکھیں پھٹی، منہ کھلا، کہا مولا ضد نہیں بیانا، نہیں سمجھا، میں محمد ہو کر محمد ہوں، یہ علی ہو کر بھی محمد ہے، یہ علی ہو کر علی ہے، میں محمد ہو کر بھی علی ہوں، یعنی ہم دونوں محمد ہیں، ہم دونوں علی ہیں۔ تجھے ایک محمد اور ایک علی اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے پسند کیا کہ میں محمد نظر آؤں، اس نے پسند کیا کہ یہ علی نظر آئے۔ اگر ہم محمد ہی ہوتے تو مجھے نہیں پتا کہ کون ہیں لغت کو استوار کرنے والے، ورنہ میں اپنی علمی یتیمی کا احساس ہاتھ جوڑ کر رہا ہوں، لیکن ایک سوال طالب علم بن کے حق سمجھ کر کروں گا۔ نور نور یہ سوال ہی کمال ہے، اس کا جواب ہے نہیں، اس لیے جواب کے انتظار میں نہ رہنا۔ نور نور ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا جب نور جمع ہو تو وہ کتنے ہوتے ہیں۔ نور انوار نہیں ہوتے، نور جمع بھی ہو جائے تب بھی نور ہی رہتا ہے۔ لفظ ہوگا انوار، نور میں نور جمع ہو تو نور رہتا ہے، نور میں نور جمع ہونے سے نور ہی۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور، مولا نور پہلے تھا، کیا چھوڑ کے آیا تھا؟ اس کو چھوڑنا نہیں ہے نا۔ مولا سے سوال اب دوسرا بھی ہو گیا، دونوں کٹھے لے لو، مولا نور پہلے تھا یا محمد پہلے؟ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور، سب سے پہلے میرا۔ مولا نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے۔ کہا مولا پھر آپ تصحیح کر دیں۔ کہا جب بھی نور الہی کی بات کرو تو کبھی پہلے یا بعد میں کا تصور نہ کرنا۔ اگر تو یہ کہتا ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ محمد نور سے پہلے تھے تو کافر ہو جائے گا۔ توجہ۔ اور اگر تو یہ کہتا ہے نور محمد سے پہلے تھے تو پھر بھی تو کافر ہو جائے گا۔ کہا مولا ایسے بھی کافر ویسے بھی کافر، تو پھر حق کیا ہے؟ کہا کوئی پہلے نہیں تھا، کوئی بعد میں نہیں تھا، نور تب سے ہے جب سے محمد ہیں، محمد تب سے ہیں جب سے نور ہے۔ تم نے اس حدیث کی حقیقت کو نہیں جانا۔ میں نے کیا کہا تھا، زندگی میں کتنی بار سنی ہے یہ حدیث؟ اگر یہ شرح سنی ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھنا، ورنہ ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کے مولا سے کہنا مولا آج ایک باب اور معرفت کا کھلا۔ اول ما خلق اللہ نوری، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے، سب سے۔ اس حدیث میں سب کہاں ہے، سے کہاں ہے؟ اول ما، اول میرا نور ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اول میرا نور ہے جو اللہ نے خلق کیا، اول میرا نور ہے جو اس میں نہ سب ہے نہ سے ہے، پہلا ضرور ہے۔ اب سوال کیا تھا، نور پہلے یا محمد پہلے؟ کا کوئی پہلے نہیں ہے، جب سے نور ہے تب سے ہی محمد ہے۔ کیا مولا آسان کر دے؟ تیرے میرے لیے تقی بادشاہ نے آسان کر کے کہا، اس حدیث میں جسے تم نور کہہ رہے ہو وہی تو اللہ ہے۔ آپ سلامت رہو۔ جو حسین سے خیرات چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ اس حدیث میں
جو نور ہے وہی تو اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر نور اس سے پہلے ہے تو پھر یہ اول نہ رہا، نور اول ہو گیا. یہاں اللہ اپنا تعارف نور کہہ کر کروا رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں تو کاش تم نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا، پڑھا ہوتا تو اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ نور السماوات، اللہ نور السماوات وال ایک تعارف اور مولا تقی بادشاہ کا، زیادہ وقت نہیں، 5 منٹ کل. اللہ نور، اللہ نور، یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے نا، اللہ نور ہے. سماوات کا، سماوات ہے نا آسمان، سماوات کا، ول سماوات یہ جمع کا صیغہ ہے نا، تو جمع کا صیغہ ہے تو ہر آسمان پر نور تو جمع کا صیغہ ہو گیا، تو پھر یہاں پر انوار ہونا چاہیے تھا. مرضی ہے اب آپ کی ملتان والا، آپ سلامت رہا ہے نا. انوار ہونا چاہیے تھا نا، نور ہے. پتہ چلا نور جتنا مرضی جمع ہو جائے وہ نور ہی رہتا ہے. اللہ نور السماوات وال، اللہ نور ہے سماوات کا، سماوات مطلب اور ول، یہ عرض بھی جمع کا صیغہ ہے نہیں، واحد کا. سرکار آپ تو عالم گھرانے کا چشم و چراغ، واحد کا صیغہ ہے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک جمع کا صیغہ، ایک واحد کا. آسمان کتنے ہیں جو بتائے گئے؟ 7. زمینیں کتنی ہیں؟ 7. تو پھر اللہ آسمان تو سارے گن رہا ہے، یہ باقی 6 زمینوں نے کیا قصور کیا ہے؟ باقی 6 زمینوں نے. کبھی موقع رہا تو یاد کروا دینا، بہت تفصیل سے بتا دوں گا. ابھی مولا تقی کے اسم کا صدقہ اس کے پہلے حصے کا تعارف لے لو. کون اول ہے کون بعد میں ہے کبھی تلاش کرنے نہ جانا. جب سے وہ ہے تب سے یہ ہیں، یہ کب سے ہیں. جس کا علی 13 رجب کو آیا، اس کا علی کس رمضان کو چلا بھی گیا. اور میں یہ کہہ کے چلا گیا، سمجھو. جس کا علی 13 رجب کو آیا، اس کا علی 21 رمضان کو چلا بھی گیا ہے. جس کا حسین 3 شعبان کو آیا، اس کا حسین 10 محرم کو چلا بھی گیا. ورنہ جو آئے وہ نہیں ہے، جو جائے وہ نہیں ہے. اس کا آنا بھی تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، اس کا جانا بھی تمہیں سمجھانے کے لیے ہے. ورنہ تو کیسے سمجھے گا شاہد کیا ہوتا ہے، مشہود کون ہوتا ہے. ورنہ تو کیسے سمجھے گا ظاہر کون ہوتا ہے، غیب کیا ہوتا ہے. احسان ہے پہلے محمد کا، اس نے ظاہر ہو کے بتایا ایسے ہوتا ہے. احسان ہے آخری کا، اس نے غیب ہو کے بتایا. احسان ہے، احسان ہے. ورنہ نور نور ہے، نور ہے، نور ہے. مولا کا اسم تقی، اسم دوسرا حصہ جو خاص طور پر جواد الائمہ. جواد کیا ہوتا؟ میں یہاں رک رہا ہوں، بڑی جلدی سے ترجمہ لے لو اس کا. جواد کیا مطلب؟ جواد ہر اسم کا کوئی مصدر ہوتا ہے. جواد کا مصدر کیا ہے؟
میں جواد نام کا بھی ترجمہ کر سکتا ہوں، آپ سبھی کو اس کے معنی پتہ یقیناً پتہ ہوں گے جواد کے، لیکن میں ابھی ترجمہ نہیں، اس کے مصدر پہ جاتے ہیں۔ جواد کس سے نکلا ہے؟ جیسے اللہ الہ سے نکلا، جواد کس سے نکلا ہے؟ جواد اسم نکلا ہے جود سے۔ یہ جود سنا سنا سا لگ رہا ہے، جود و سخا، جود و کرم، تیرا جود و کرم ہو جائے۔ جود و سخا، جود کسے کہتے ہیں؟ جود کہتے ہیں، اچھا جود و کرم کہا جاتا ہے نا، جود و، یہ کرم کا مطلب تو کرم ہے، جود کا مطلب کیا؟ جود کا مطلب بھی کرم ہے، کرم کا مطلب بخشش ہے۔ کرم کیا ہے ہم نے تمہیں، بخش دیا ہے، جاؤ، یعنی کرم بخشنا۔ تو جود کا مطلب بخشنا ہے نا، بخشنا۔ جود معاف کرنا، کرم کیا ہے، کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا۔ حسین نے حر پر کرم کیا، آخری منزل ہے، حسین نے حر پر کرم کیا۔ کیا کرم کیا؟ معاف کر دیا۔ معاف یعنی کرم معاف کرنا۔ تو جود کا مطلب کیا ہے؟ معاف کرنا۔ کرم کا مطلب بھی کرم کرنا، جود کا مطلب بھی کرم کرنا۔ کرم کے معنی معاف ہیں، جود کے معنی بھی معاف ہیں۔ کرم کے معنی بخش دینا، جود کے معنی بھی بخش دینا۔ تو پھر یہ جود و کرم کیوں ہے؟ اگر کسی بندے کی زبان سے نکلا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ غلطی سے دو ایک ہی معنی والے الفاظ کو جوڑ دیا ہے، لیکن اگر لسان اللہ بھی جود و کرم کہتی ہوئی سنائی دے، اس کا مطلب ہے معنی کچھ اور ہے۔ کرم کرم ہے، کرم معافی ہے، کرم بخشش ہے، لیکن جود کہتے ہیں بے پناہ کرم، بے پناہ بخشش، کھلی معافی۔ جود کھلی معافی، بے پناہ کرم، بے پناہ کرم، بے پناہ کرم۔ آپ سلامت رہیے۔ دیکھیے کیا نور سے روشن ماتمی چہرہ نظر آیا، اور میں کس جانب بڑھنے لگا تھا، یہ شاید یہ اسی وقت کے لیے تھا، ورنہ کچھ دیر پہلے سوچ رہا تھا میں اس جانب بڑھوں، یہیں پہ بڑھ کے یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، اسے سمجھ لینا۔ اور خاص طور پر حیدر بھائی کی اس چاہت کے نام، انہوں نے بڑی چاہت کے ساتھ کہا تھا، سب ائمہ میں یہی مولا جواد کیوں، اور پھر جواد الائمہ۔ جواد کس سے؟ جواد کے معنی بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ جواد معاف کر دینے والا، بخش دینے والا، کرم کرنے والا، فضل کرنے والا، فیض کرنے والا، سب کچھ بھلا دینے والا، مٹا دینے والا جواد کہلاتا ہے۔ جواد ہے جود سے، جود کے یہی معنی ہے، یعنی جود کرنے والے کو جواد کہتے ہیں۔ جو جود کرے وہ جواد ہے، لیکن جود کے ساتھ پھر بھی کرم کھڑا ہے۔ جود و کرم، کرم کرم حدود میں ہوتا ہے، جود لامحدود ہوتا ہے۔ جب کرم لامحدود ہو اسے جود کہتے ہیں۔ جا تیری غلطی کو معاف کیا، لیکن جب غلطی حجت خدا کا راستہ روکنا ہو، جو حر نے کیا تھا، تو اب معاف کرنا صرف معاف کرنا نہیں ہے، یہ جود ہے۔ یا علی، اب جو جود اور سخال سمیٹنے بیٹھے ہو وہ ساتھ دینا میرا، اب یہ جود ہو رہا ہے۔ معافی معافی، جا معاف کیا، جا معاف کیا، جا معاف کیا۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، سبحان ہے، قدوس ہے۔ اللہ معاف کر دینے والا ہے، غفور ہے، غفور الرحیم ہے نا۔ کتنا کتنا آخر کتنا؟
ایک بات بتاؤ چپکے سے، آخری منزل ہے لیکن توجہ رکھنا، اللہ معاف کر، فرعون کو معاف کر دے گا اللہ؟ ہاؤ کین وی شور کرے گا یا نہیں؟ اس کی مرضی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بات میں کیسے کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے؟ اللہ نمرود کو معاف کر دے گا؟ نمرود، اچھا یہ جو کیسا تھا یہ فرعون کے بارے میں کوئی آپ کے تاثرات ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہوں آپ حسین کے کیمرے میں تو کروا سکتے ہیں؟ کوئی اچھے پازیٹیو ریمارکس ہیں کسی کے فرعون کے بارے میں؟ نہیں۔ اچھا نمرود کو اللہ معاف کر دے گا؟ ہاؤ کین بی سے دیٹ؟ ہمیں نہیں پتہ، اللہ کا کام، ہمیں کیا پتہ۔ لیکن کسی کے کو پازیٹیو ریمارکس نمرود کے بارے میں، شداد کو، قارون کو، یہ سب قرآن میں نام ہے نا، کون ہے یہ سب؟ کس کے دشمن ہیں؟ پکی بات ہے نا، اللہ کے دشمن۔ فرعون کہتا ہے میں خدا، نمرود کہتا ہے میں خدا، شداد قارون کہتا ہے میں خدا۔ تیرے مولا محمد نے کہا ہے علی اللہ کا دشمن ممکن ہے کہ حلال زادہ ہو، علی تیرا دشمن پکا حرام زادہ۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی، اب پہنچے آپ۔ یعنی اب میں جو کہہ رہا تھا پازیٹیو ریمارکس کوئی اب جب مولا محمد نے کہا ممکن ہے، اب اس ممکن میں ممکن ہے فرعون اور نمرود اور شداد بھی آ جائیں، ممکن ہے اپنے باپ کے ہی تھے لیکن پھر بھی کیسے حرامی تھے، اللہ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ کا دشمن ممکن ہے اپنے باپ کا ہو۔ ایک علی کا دشمن نظر آئے، سمجھنا کچھ بھی ہو سکتا ہے، anything can happen، کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کی امی کے ساتھ، کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ کیوں؟ رسول کہہ رہے ہیں یہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا، نہیں، جیسا میرا ادب کیا ویسا ادب نکی کا کیوں نہیں کیا، جیسے میں ہوں ویسا یہ ہے۔ ہم اگر سنو سال میں بڑے ہیں تو ہمارے قدموں میں جھکو گے، حجت تمہیں 4 سال کی نظر آئے تو ادب ویسا نہیں کرو گے، عقل کے ناخن لو۔ ہوا کیا؟ مولا نے کہا خبردار آج کے بعد ایسا نہ کرنا ورنہ آنکھیں بند کر، توجہ، ورنہ مولا تکی، ورنہ آنکھیں بند کر تاکہ میں تیری آنکھیں کھول دوں۔ یا علی یا علی یا علی، اب جو خاموش رہا مجھے لگے گا کہ پتہ نہیں میں تھا ہی نہیں شاید، ورنہ آنکھیں بند کر تاکہ میں تیری آنکھوں کو کھول دوں۔ اس نے آنکھیں بند کی، مولا نے کہا اب جب میں کہوں تو آنکھیں کھولنا اور پھر دیکھنا۔ یہ کہہ کے مولا نے دونوں ہاتھوں کو ایسے ہی بلند کیا۔ کون ہے؟ یہ محمد ہے، وہ علی ہے۔ یہ کہہ کے تقی بادشاہ نے دونوں ہاتھوں کو ایسے ہی بلند کیا جیسے غدیر میں محمد نے علی کے لیے بلند کیے تھے، لیکن منظر بڑا عجیب تھا۔ مولا نے یہ ہاتھ بلند کر کے کہا چل اب آنکھیں کھول۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، پہلے سے زیادہ حیران، پہلے آنکھیں پھٹی تھی، منہ کھلا تھا، اب 3 قدم پیچھے گیا، سانس روک کے کہا مولا یہ کیا؟ کہا تو ہم میں فرق کرتا ہے، اب دیکھ۔ اب جو دیکھا تقی نقی ہو گیا تھا، نقی تکے۔ ہوئے 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 ہوئے، یا علی یا علی، تقی نقی تھے، نقی تقی تھے۔ تقی اور نقی میں فرق کیا ہے؟ کیا کہا تھا؟ وہ ایک نقطہ ہی تو ہے، وہ نقطہ گیا تو تقی نقی ہو گیا، وہ نقطہ گیا تو تقی نقی ہو گیا۔ مولا نے اس کی جانب دیکھا، کہا رک جا، ٹھہر جا،
صبر کر کہ کہیں ہلاک نہ ہو جا، پھر آنکھیں بند کر تاکہ میں تیری آنکھوں کو مزید کھول دوں۔ اب اس نے آنکھیں بند کی، مولا نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اب کھول کے دیکھ۔ اب کھول کے دیکھا تو دونوں تقی تھے، کہا پھر بند کر، بند کر کے کہا کھول۔ اب کھول کے دیکھا تو دونوں نقی تھے، کہا پھر بند کر۔ اب بند کر کے کھول کے دیکھا تو ہر طرف تقی اور نقی، جس طرف رخ کرتا جس طرف رخ کرتا ہے وہاں پہ یہی چہرہ ہے کہ ہم میں فرق نہ کرنا، ہم جب چاہیں تقی ہو جائیں، ہم جب چاہیں نقی ہو جائیں، ہم جب چاہیں محمد نظر آئیں، جب چاہیں علی نظر آئیں۔ محمد کو علی ہوتے دیر نہیں لگتی، علی کو محمد ہوتے دیر نہیں لگتی۔ جتنی دیر میں تم دیر یا ہوتے کو سمجھو گے تب تک ہم ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ہمیں ہونے کے لیے ہونا نہیں پڑتا۔ یا علی میں کہاں جاؤں، ہمیں ہونے کے لیے ہونا نہیں پڑتا۔ ہمیں موت مار نہیں سکتی، کیونکہ موت اس کو مارے گی جو زندگی سے زندہ ہوگا۔ ہم زندگی سے زندہ نہیں ہیں تو موت سے مر بھی نہیں سکتے۔ تم ہمیں حجت، آخری لفظوں پہ جا رہا ہوں، تم ہمیں حجت مانتے ہو کس بنیاد پر؟ ہمارے علم کی بنیاد پر۔ تو یاد رکھنا، ہم اپنے علم کے زور سے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا قائل کر لیتے ہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ ہم اپنے علم کے زور سے مولا کے علم کا انکار کرتے، ذرا یزید کو دکھا۔ مولا کا علم کا انکار کرتے ہوئے ابو لہب کو دکھا۔ کیوں ہوئے تھے دشمن؟ علم کا ہی جواب تو نہیں تھا، دشمن تھا مولا کا، قاتل ہے نا، قاتل مولا کا، امام کا، مولا کے بابا کا قاتل، جانتے ہی ہو مولا رضا بادشاہ کا۔ نکلا اپنے محل سے نکلا، بڑی شان و شوقت کے ساتھ، گھوڑے، ہاتھی، لاؤ لشکر، کتنا، کہاں جا رہے ہیں؟ شکار کے لیے جا رہے ہیں، اعلان ہوا، رستہ چھوڑ دو، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، رستہ چھوڑ دو۔ سب لوگ بھاگے۔ لوگوں کو بھاگتا دیکھ کر ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی بھگدڑ مچتے دیکھی، بچے بھی بھاگے، بندے بھی بھاگ گئے، بچے بھی بھاگ گئے، سب بھاگی ہوئی ماؤں کے بچے بھاگ گئے۔ ایسے جگہ خالی ہو گئی جیسے ان کا دل خالی تھا، بالکل۔ اب جب سواری گزری تو خالی جگہ پر اگر کوئی ایک ہو تو وہ تو بہت نظر آتا ہے۔ جگہ بالکل خالی تھی، دیکھا 4 سے 5 سال کا سن ہے، ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ چلتی سواری کو اس نے رکوایا، کہا اس بچے کو بلاؤ، یہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا، اتنی بھگدڑ دیکھ کے بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہا ہے، اتنی بھگدڑ دیکھ کر بھاگا کیوں نہیں بھاگا؟ مخاطب ہو کر کہا کہ ہماری سواری کے آنے کا اعلان ہوا تھا، تو اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہٹا؟ تو ان بچوں کی طرح کیوں نہیں بھاگا؟ کون ہے تو؟ کہا تم نے ایک ہی گفتگو میں 2 سوال کر لیے، پہلے یہ پوچھا میں کیوں نہیں گیا، پھر یہ پوچھا کون ہوں میں۔ تیرے 2 سوال ہیں، بتا پہلے کس کا جواب چاہیے؟ پہلے کس کا جواب چاہیے؟ کہا جو میری بات میں سے 2 سوال پیدا کر لے وہ پہلے یہ بتائے کہ کون ہے۔ کہا محمد ہوں۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں علی کا بیٹا ہوں۔ کہا علی کون؟ کہا وہ موسیٰ رضا۔ سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، اب تم گئے کیوں نہیں؟ کہا پہلی بات تو یہ میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں رک رہا،
کھلا ہے تیرا راستہ جا سکتا ہے تو، اور دوسری بات یہ کہ بھاگے وہ جو چور ہو، بھاگے وہ جس نے کوئی چوری کی ہو۔ مولا کے فرمان سے اتنا پتا چل گیا، جب جو بھاگا کچھ نہ کچھ چوری کیا تھا۔ بھاگے وہ، بس یہ سن کے وہ بھی نکل لیا، گیا شکار کیا، شکار کر کے پلٹ رہا تھا۔ موسم میں تبدیلی ہوئی، جب موسم خوشگوار ہوتا ہے بادل گھر کے آتے ہیں، دل کی کیفیت بھی بدلتی ہے۔ واپس مڑ گیا، اب اپنے عقاب کو اس نے ہوا میں چھوڑا ایک پرندے کے پیچھے کہ اس کا شکار کر کے لائے۔ عرب میں آپ دیکھتے ہوگے، عربی بادشاہوں کو عقاب اڑانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہیں سے چلا تھا۔ اب ایک پرندے کے پیچھے عقاب کو چھوڑا، لیکن جب پرندہ واپس آیا، عقاب واپس آیا، تو اس کے پنجے میں پرندہ نہیں بلکہ مچھلی تھی۔ عقاب ہاتھ پہ بیٹھا، مچھلی ہاتھ پہ رکھی، بلا تشبیہ بادشاہ نے سر کھجایا، کہا ایک بات بتاؤ، یہ سمندر ہوا میں چلا گیا ہے یا مچھلی کو پر نکل آئے ہیں؟ یہ عقاب اڑا تھا اوپر، مچھلی کیسے لایا؟ سارا لشکر، ہم کیا جانے بادشاہ، ہم کیا جانے۔ کہا چلو، میں مزید حیران ہونا نہیں چاہتا، سارے راستے پریشان، یہ عقاب مچھلی ہوا میں سے کیسے لائے؟ ہوا میں سے مچھلی کیسے آ سکتی؟ سارے راستے پریشان۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ محل کو جاتے ہوئے پھر اس گلی سے گزرا، دوبارہ اعلان ہوا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، سب بھاگے سمیت بچوں کے، وہی ایک بچہ کھڑا ہے۔ پھر اسے کھڑا دیکھا، پھر مخاطب کر کے قریب بلایا، کہاں تم موسیٰ کے پوتے، تم علی کے بیٹے، تم محمد، اچھا تو تم ہو جو دعویٰ کرتے ہو کہ علم رسول کے وارث ہو۔ بس یہ کہنا تھا، وہ بات جو اس کو پریشان کر رہی تھی وہ ابھی بھی اس کی عبا میں بند تھی۔ اس نے عبا میں ہاتھ ڈال کر وہ چھوٹی سی مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کیا، اور مٹھی کو آگے کر کے جیسے بچے کھیل کھیلتے ہیں نا، میری مٹھی میں کیا بند ہے یہ بتاؤ۔ مولا کے آگے کر کے کہا چلو پھر آج ہم ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ مولا نے نظریں اٹھا کے دیکھا، کہا ہم کھیل نہیں کھیلتے۔ کہا میں اس دن دیکھ رہا تھا جب گزرا تھا میں یہاں سے، کچھ روز ہو گئے نا شکار پہ، جب گزرا تھا یہاں سے میں دیکھ رہا تھا تو ایک بکری کو، بکری کے بچے کو جس کے سینگ نکل رہے تھے ابھی، تو اس کے سینگ سے پکڑ کر اس کے سر کو ہلا ہلا کے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ کھیل نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا تو جسے کھیل سمجھتا ہے وہ کھیل نہیں ہے۔ تو کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم اپنا کام کر رہے تھے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ہم حجت خدا ہیں، سرکش جانوروں کو پکڑ کر سجدہ کروانا ہمارا کام، ہم اس سے سجدہ کروا رہے تھے۔ کہا بتا میری مٹھی میں کیا بند ہے؟ کہا تیری مٹھی میں؟ کہا ہاں۔ کہا جب اللہ، مولا کا فرمان انورٹڈ کاماز میں اور بات ختم۔ کہا بتا میری مٹھی میں کیا بند ہے؟ شکار پہ گیا ہے، باز اڑایا، پرندہ لینے گیا، عقاب اڑایا، کیا لایا؟ مٹھی میں بند، ہوا سے۔ ہوا میں کیسے آئی یہ سوچ کے پاگل ہو رہا، کہا میری مٹھی میں کیا ہے یہ بتا دے بس۔ کہا ہاں تو پھر سن، اللہ جب اپنے قرآن کو حق ثابت کرنے کے لیے اپنی آیت کی طرح اپنی رسی کو دراز کرتا ہے تو اس کی دراز کی ہوئی رسی سے مل جانے والی چھوٹ کو کچھ بدبخت لوگ اس کا جود و کرم سمجھ لیتے ہیں۔ یا علی کون کہہ رہا ہے جود؟
جواد کہہ رہا، اس کا جود و کرم سمجھ لیتے ہیں یہ اس کی رسی کا دراز ہونا اس کا جود نہیں ہے، وہ رسی کو دراز کرتا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کا امتحان لے، اور کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو کسی کے حق پر قبضہ کر کے بادشاہ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر چاہتے بھی یہ ہیں کہ انہیں بادشاہ کہا بھی جائے، لکھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے۔ بس ایسے ہی کچھ جو کسی کے حق پر قابض ہو کر بادشاہ بن کر بیٹھتے ہیں، وہ جب اپنے محل سے نکلتے ہیں تو اعلان کروایا جاتا ہے کہ بادشاہ آ گیا، حالانکہ ان کے اعلان میں یہ نہیں ہوتا کہ غاصب بادشاہ آ گیا۔ یہ بادشاہ جب اپنے محل سے نکلتا ہے شکار پر جاتا ہے کہ ایسے میں بدلنے والے موسم سے اس بادشاہ کا جب دل بدل جاتا ہے تو وہ اپنے پنجرے میں سے عقاب کو اڑا کر ایک پرندے کے شکار کے لیے بھیجتا ہے۔ پرندہ تو آسمان پر جاتا ہے، بادشاہ کو انتظار ہوتا ہے کہ ابھی عقاب پرندہ لائے گا، لیکن ادھر اللہ کی دراز کی ہوئی رسی کو بہلاتا ہے۔ جو موسم تبدیل ہوا تھا اس تبدیل شدہ موسم نے قریب موجود سمندر میں ایک بھنور پیدا کیا تھا۔ اس بھنور کی صورت میں پانی سمندر سے اونچا اٹھا تھا، اس اونچے اٹھنے والے پانی میں ننھی ننھی مچھلیاں اس ہوا کے زور کو برداشت نہ کر سکیں اور اس بھنور میں گول گول گھومتے ہوئے ہوا میں بلند ہو گئیں۔ بادشاہ کا بھیجا گیا عقاب جب پرندے کو اس بھنور میں کھو دیتا ہے تو اس اڑتی ہوئی مچھلی کو ہی پرندہ سمجھ کر پیر میں دبوچ کے لے آتا ہے، اور بادشاہ اس مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کر کے اللہ کے علم سے پوچھتا ہے اس میں کیا؟ آپ سلامت رہی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ کہہ کے اس نے کہا تھا بے شک علم وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس نہیں اس علم کے نہ ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں۔ قاتل تھا تیرے امام کا، دشمن تھا تیرے امام کا، لیکن پھر بھی علم کا قائل ہو گیا۔ حجت کو علم سے نہیں پہچاننا، نہ نہ نہ، حجت کو جب پہچاننا آنکھیں بند کر لینا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مولا تقی نے کہا ہے آنکھیں بند کر تاکہ تیری آنکھوں کو کھول دوں۔ جواد ہے جود سے، جواد ہے جود سے، جود بے پناہ کرم، جب کرم بے پناہ ہو تو جود ہوتا ہے، جب بخشش ہو تو بخشش ہوتی ہے، جب معافی ہو تو معافی ہوتی ہے۔ اللہ کا اسم ہے جواد، اور میرے مولا تقی کا اسم ہے جواد۔ اللہ پہلا جواد اسی لیے ہے کہ دوسرا یہ ہوا، یہ نہ ہوتا تو اسے پہلا کون کہتا؟ اس کے جواد ہونے نے اس کا جواد ہونا منوایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جواد الائمہ، جواد المعصومین، جواد اسم ہے نا، اس سے مختصر کر کے میں جواب، اس پہ الگ مجلس ہو سکتی ہے جو کہ ختم ہو گئی، اس ایک جملے میں میں اس پوری بات کا جواب دے رہا ہوں۔ حیدر جواد الائمہ، ائمہ ائمہ تو آپ 12 گنے بیٹھے ہیں نا، تو معصومین 14 گنے بیٹھے ہیں۔ جواد المعصومین کہہ رہا ہوں میں، جو کم از کم آپ 14 گن کے بیٹھے۔ کیسے؟ جواد ہے تو اسمی نا، کتنے ہجے ہیں؟ جیم عدد، جیم کے 3 عدد ہیں، واو کے 6 عدد ہیں، کتنے ہو گئے؟ 9۔ الف کا
ایک کتنے ہو گئے؟ دال کے 4 کتنے ہو گئے؟ جواد اسم میں 14 شامل ہیں، اسی لیے تیرا یہ مولا جواد الائمہ، جواد المعصومین، جواد الاہل بیت اطہار ہے۔ دوسری علت لے لو، تیرا یہ بادشاہ، تیرا یہ مولا، تیرا مولا 2 تقسیم کی ہیں تیرے بادشاہ نے، کمال تقسیم ہے۔ ہو گئی مجلس، فضائل تیرے اس بادشاہ کے تو کیا بیان ہو، تمہید میں ہی بات ہوتی رہی ہے۔ 2 تقسیم ایسی کی ہیں، زمانہ سادات محبان محمد والے محمد، تیرے اس بادشاہ کا اس کرم و جود کا قرض ہی نہیں اتار، ایسی تقسیم ہوئی۔ آپ کو زمانے میں رضوی سادات نظر آتے ہیں، یہ بات کہنا بڑا ضروری، اور یہی تمہید ہے مصائب کی۔ بس رضوی سادات نظر آتے ہیں آج، وہ ظاہری طور پر کن سے منسوب ہیں؟ کن کی؟ مولا رضا بادشاہ کے کتنے بیٹے تھے؟ کیا نام ہے؟ مولا تقی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو زمانے میں تقوی سادات نظر آتے ہیں، ہے نا؟ پاکستان میں ذرا نسبتاً کم ہے، لیکن ہے عرب میں، ہندوستان میں بھی کافی تقوی سادات ہیں نا۔ تو کن سے منسوب ہے؟ مولا تقی بادشاہ سے۔ اور نقوی تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنے، سرکار سید جلال الدین سرخپوش میرے بہت، کیونکہ یہاں تشریف لائے تو اس لیے جد یہاں پہ آئیں تو اس لیے، ورنہ تقوی سادات، مولا نقی سے نقوی، مولا تقی سے تقوی۔ تو مولا رضا بادشاہ کے تو بیٹے ہیں مولا تقی، تو مولا تقی کی جو اولاد ہے وہ تو ہو گئی تقوی سادات، تو مولا رضا بادشاہ کے تو اپنے بیٹے ہیں مولا تقی، تو یہ رضوی سادات کہاں سے آ گئے؟ یہ میں پہلے لاہور شہر میں بھی ہمارے بڑے پیارے میرا بھائی، میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں رضوی، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کو، ان کے کہنے پر یہ لاہور شہر میں ایک بار پڑھ کے بہت باب اور بکواس بند کروائی۔ آج یہاں پہ کیونکہ مولا تقی بادشاہ پر یہ گفتگو تھی، اس لیے میں یہ آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ رضوی کہاں سے آ گئے؟ رضوی۔ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، سادات تو سادات ہیں، جیسے ان کی مرضی ہے، جو مرضی اسم اختیار کر لے، تو سادات ہیں، تو سادات میں بھی فرق نہ کرنا، لیکن ظاہری طور پر جو حسن ظاہری رضوی سادات کے حصے میں ہے، تمام سادات میں آپ دیکھ لیں علیحدہ ہی ہے، لیکن یہ آئے کہاں سے؟ مولا رضا کے بیٹے تو مولا تقی کی اولاد تقوی سادات، تو مولا رضا سے منسوب سادات۔ مولا تقی بادشاہ جانتے تھے بابا کا قرض کیسے ادا کیا ہے۔ مولا تقی کے بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں سرکار موسیٰ المبرقہ، سرکار موسیٰ مبرقہ کو مولا تقی بادشاہ نے، مولا نقی کے بھائی ہیں، مولا تقی نے حکماً اپنی زندگی میں کہا تھا موسیٰ یہ میری وصیت ہے تمہیں، تم خود کو میرا بیٹا نہیں کہو گے، خود کو میرے بابا اپنے دادا علی رضا کا بیٹا کہو گے، اور اپنی اولاد میں یہ وصیت کرو گے کہ تمہاری اولاد خود کو مجھ سے نہیں بلکہ میرے بابا سے منسوب کرے۔ جتنے رضوی سادات ہیں ان پر تقی کا احسان، کتنا بڑا احسان، یہ وہ تاریخ کی حقیقت ہے جو کہیں بند دروازوں میں پیچھے کہیں کتابوں میں رہ گئی ہے۔ سرکار موسیٰ مبرقہ بیٹے ہیں، سرکار تقی بادشاہ بھائی ہیں، سرکار نقی بادشاہ کے ایسے حسین تھے۔ حسن علی اکبر سنا ہے نا؟ کیا خیال ہے علی اکبر کے چہرے پہ پڑے نقاب کے بارے میں کہ حسین روک کر کہتے تھے رک جاؤ، ایک پیچ کھول کے چہرہ چھپا کے کہتے تھے علی اکبر چہرہ ڈھانپ کے جایا کر، تو چلا جاتا ہے، بازار بند ہو جاتے ہیں، لوگ رک جاتے ہیں، دیوانے ہو کے مر نہ جائے تیرے حسن سے کہ نقاب اڑا دیتے تھے۔ یہ حسن علی اکبر ہے۔ اب میں کیسے بتاؤں حسن موسیٰ مبرقہ
تقی کے بیٹے کا حسن کیا ہے؟ مبرقہ کا مطلب ہے برقے والا. اتنے حسین تھے ساری زندگی چہرے پہ نقاب رہا. جیسے نقاب الٹتے تھے دیکھنے والا ہوش میں نہیں رہتا تھا. اس حسن کا بٹا ہوا کون سا حصہ ہے جو آج رضوی سادات کو ملتا ہے؟ کس کی وصیت؟ تقی بادشاہ کی. کیسی وصیت؟ تقی بادشاہ. تیرا مولا. میں ابھی کہہ رہا تھا 1 سے 2 منٹ جو آ کے میں بیٹھا تھا وہاں، پتہ نہیں کیوں ہو مولا زندگی کرے سید کی، ان ماتمی بچوں کی. کیسے کوئی اس قوم کو روک سکتا ہے؟ بچہ اگر ہاتھ میں چھری اٹھا لے نا تو گھر میں جس کی بھی نظر پڑے، ماں ہو یا خالہ، باپ ہو یا ماں، بھاگ کے پکڑ لے. ارے بھی عجیب ہے یہ عشق حسین. ایک ہی دستے میں 5 چھریاں پرو کر ماں خود دیتی ہیں. یہ سید کا بیٹا ہے. ان کی جیب میں نے وہ زنجیر دیکھی تو وہاں سے ایک بات آپ سے بانٹ رہا ہوں. قیامت ہے اسے ایک جملے میں اگر سمجھ گئے. تیرے بادشاہ مولا تقی کا سن جب شہادت ہوئی ہے جانتے 25 سال ہے. ایک جملہ کہہ دوں ہاتھ جوڑ کر مولا علی اکبر کی بارگاہ میں، کڑیل جوان ہے بادشاہ تقی. کڑیل جوان ہے. اور حسن کیسا؟ جس کے بیٹے کو ملنے والا حسن برقع مانگتا ہے، اس تقی کا حسن کیا ہوگا؟ اور 25 سال میں جب کوئی حسین ہو جائے تو پھر علی اکبر تو خود ہی یاد آتا ہے نا. آزادارو، آج ابھی تابوت برآمد ہوگا بادشاہ. 2 روایتیں پڑھنی ہیں مجھے اور پتہ نہیں میں کیسے پڑھ پاؤں گا. دوسری روایت بڑی قیامت خیز روایت ہے. اس میں تیرے یہ بادشاہ اپنے بابا اور اپنے دادا کے ساتھ شامل ہیں. بس 2 منٹ سے بھی شاید کم، 2 جملے، اور ان 2 جملوں میں قیامت والے مصائب ہیں. کڑیل جوان ہے نا تیرا مولا تقی. میں اس لیے دہرا کے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ ہمیشہ اکبر کے لیے سنا ہے. ہمیشہ اکبر کے. آپ ہی کے شہر سے تھے، اب تو مالکوں کے پاس چلے گئے. میرے سسر مرحوم جو تھے آپ ہی کے شہر سے تھے. وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے جب بھی اکبر کہو ساتھ جوان ضرور کہا کر. مجھے یاد رہ گئی ان کی بات. آج جی چاہ رہا ہے کہ میں تقی کے ساتھ کہوں جوان تقی. حسین کے جوان کا بہت ماتم کیا ہے نا، آج علی رضا کے جوان کا ماتم کرنا ہے. عزادارو، 10 محرم کے علاوہ، 10 محرم کے بعد، 10 محرم کے سوا یہ آج کا دن ہے جس دن حق بنتا ہے جوان ماتم کرے. اجرکم اللہ، جزاکم الحسین. اللہ کی رضاؤں کا مالک مولا رضا تم سے راضی ہو. یہ جو جنازہ سجا کے نکال رہے ہو نا رضا کے بیٹے کا، مولا تم سے راضی ہو. آج کاندھا ضرور دینا اس جنازے کو. کیوں؟ ابھی روایت میں سننا. دیکھو ایک جملہ ہمیشہ کہا جاتا ہے، یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی، کبھی مومن کو کوئی بری خبر نہ دو، لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے نا. دینا جیسا کہ کوئی اگر دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب اپنوں کو خبر تو دینی ہے نا، لیکن کیسے دیں؟ ہاں، اپنوں سے کچھ منظر ہیں جو چھپائے جاتے ہیں. جوان کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک بات یاد آ گئی.
قسم خدا میں بڑی احتیاط سے مصائب اور مقتل پڑھنے والا بندہ ہوں. مقتل سجاد میں یہ جملہ نہ ہوتا تو میں نہ کہتا. تیرا مولا سجاد بڑا خون رویا جملہ کہتے ہوئے کہ جب میرا بھائی میدان میں جا رہا تھا نا تو ابھی میدان میں پہنچا نہیں تھا کہ جاتے ہوئے اکبر کو دو آنکھیں دیکھ رہی تھیں. ایک علی کی بیٹی تھی, ایک اکبر کی ماں تھی. حسین نے پلٹ کر دیکھا, علی کی بیٹی کو تو کچھ نہیں کہہ سکا, اکبر کی ماں کو کہتا ہے بی بی آپ خیمے میں جا کر دعا کرو, آپ خیمے میں جا کر دعا کرو. عزاداروں میں بڑا پریشان ہوا. حسین اور دعا کے لیے کہہ رہے, حسین اور دعا کے لیے. کافی آگے جا کر دھاڑے مار کر روتا تیرا مولا سجاد نظر آیا. پتہ ہے کیا کہہ کے ایک صحابی کو کہہ رہا تھا کہ تو نے پوچھا نہیں میرے بابا نے دعا کے لیے کہا کیوں؟ کہ مولا بتا. کہ نہیں چاہتا تھا میرا بابا ماں وہ منظر دیکھے کہ جوان کیسے زین چھوڑ رہا ہے. ماں پہ بڑا بھاری ہوتا ہے. جوان کے ساتھ جوان کا ذکر ملا رہا ہوں, جوان کا ماتم سمجھ کے کرنا. عزادارو یہی وقت آ گیا تھا تیرے مولا نقی بادشاہ پر. خود 7 سال کا سن ہے نا جب پتا چلا ہے تیرے مولا کو میرے بابا کو زہر مل گیا ہے. اب خود کہاں, وہاں تو موجود نہیں ہے نا, تیرا مولا پردیس میں ہے نا, تیرا بادشاہ نقی زہر ملا پردیس میں ہے, اور تیرا مولا نقی مدینے میں اپنی دادی کے ساتھ. اب کیسے بتائے دادی کو تیرے جوان بیٹے کو زہر مل گیا؟ کیسے بتائے؟ کس طرح بتایا ہے؟ تیرا مولا نقی آگے بڑھا, اپنی دادی کی گود میں سر رکھ کے کہتا ہے دادی ماں میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے. دادی ماں پتہ نہیں کیوں مجھے خیال آ رہا ہے کہیں بابا کو زہر نہ مل گیا. عزادارو یہ سن کے دھاڑے مار کے روئی ہے. کہا نہ میرا لختا جگر, ایسا تو نہ کہے, ابھی تو میرا بچہ جوان ہے, ابھی تو میرا لختے جگر. عزادارو ہاں کچھ زہر ایسے ہیں, کچھ زہر ایسے ہیں جو تاریخ میں پھر نہ دیکھے گئے. ایک زہر ایسا تھا جو حسن کے نصیب میں تھا, وہ زہر کا باقی بچا حصہ وراثت میں چلا ہے, وہاں ملا ہے موسیٰ کاظم کو, اور اس کا بچا حصہ جب تقی کے حصے میں آیا ہے نا عزادارو وہی حال تھا جو حسن کا حال تھا. کیا کلیجہ کٹتا ہے, کیا سینہ پھٹتا ہے. زہر الہل جب زمین پہ گرا تھا, زمین کا سینہ پھٹ گیا تھا نا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا تجھے سنبھالنے کو تیری بہن آ گئی تھی, اور مولا تیرا قاسم تیرے ساتھ تھا. ہائے میرا مولا تقی بیٹا مدینے میں ہے, بابا کو زہر ملا ہے. اب کیا عالم ہے سنو گے, آخری منظر ہے, ایسے ہی ماتم کرتے ہوئے سنو. کیا آخری منظر ہے؟ جنازہ میں نے کیوں کہا اسے ضرور کاندھا دینا. تیرا مولا نقی اٹھا ہے قدموں سے دادی کے. دادی نے روتے ہوئے کہا اچھا جیسے اس کی رضا, میں اس کی رضا پر راضی ہو گئی میرا جوان. لیکن ایک بار کہا بیٹا تو وقت کا امام ہے, آخری بار مجھے میرا لختے جگر دکھا دے. عزادارو تیرا مولا نقی حسین کی طرح تڑپا جب اذان علی اکبر پہ اکبر نے کہا تھا مجھے بہن دکھا دے. ایک بار نقی نے تڑپ کر کہا اماں نہ دیکھو تو بہتر ہے. کہا بیٹا ایک ماں سے یہ حق تو نہ چھین, میں اپنے بچے کا بس اتنا کہنا تھا. ہاتھ اٹھا کے دکھایا, ماں کے نصیب میں کیا منظر تھا, بیٹے نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھاما ہے اور منہ سے جگر کے ٹکڑے.
عزادارو سلام ہے اس ماں پر، کریل جوان کو خون کی الٹی کرتا دیکھ کر پتہ ہے ماں نے کیا کہا؟ منہ کیا کربلا کی طرف، رو کے کہتی ہے ہائے اکبر، ہائے اکبر۔ عزادارو ایک سوال کیا ہے، آخری جملہ، ایک سوال کیا ہے ماں نے، کہا بیٹا تو یہاں ہے مدینہ میں، وہاں سینکڑوں میل دور میرا بچہ کس عالم میں غربت میں مارا گیا ہے، کون ہے جو میرے بچے کو کفن دے گا، کون ہے جو میرے بچے کی تدفین کرے گا؟ عزادارو روتا ہوا تیرا مولا نکی اٹھا ہے، کہا ماں میں ہوں، جب بیٹا ہو تو پھر باپ کے کفن و دفن پر سوار، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا تو بھی بیٹا ہے، اور ایک مولا سجاد حسین کا لاشا بے گور و کفن۔ عزادارو باپ کو کفن دیا ہے نقی نے، ایک بار کفن دے کر، بس اس ایک جملے کے لیے رکا تھا، ایک بار کفن دے کر بندے کفن باندھا ہے۔ کس عالم کا زہر تھا بندے کفن باندھا، روتے ہوئے نقی نے بند کھول کے کفن بدلا۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا بی بی خون نہیں رکتا۔ عزادارو ایک وہ حسین ہے جسے کفن نہ ملا، ایک نقی ہے کفن بدلا گیا، اب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سمجھ گیا تیرا مولا نقی، اب جو خون جاری ہوا تو بندے کفن نہ بدلا ہے، بند کر کے ایک بار تابوت کو اٹھایا ہے اور کہا صحابیوں سے تم پیچھے سے اٹھانا، آگے کوئی نہ آئے، آگے کوئی نہ آئے، بس روتے ہوئے جملہ، سانس لے لو، آخری جملہ بڑا قیامت ہے، کہ آگے کوئی نہ آئے، تم پیچھے سے اٹھانا۔ ایک صحابی آگے آیا، ہاتھ جوڑے، کہ مولا آپ کا سن چھوٹا ہے، آپ آگے دونوں جگہ پر کاندھا کیسے دیں گے؟ کہ پہلی بات حجت کو چھوٹا نہ سمجھنا، دوسری بات میں دونوں سمتوں میں کاندھا نہیں دوں گا۔ کہا مولا تو؟ کہا ایک سمت سے دوں گا، کہا دوسری جانب وہ کاندھا دے گا جس کے بیٹے کو میرا بابا ساری زندگی روتا رہا، حسین نقی وہ شہید ہے جس کے تابوت کو اس نے کاندھا دیا، جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے کہا اس کے تابوت کو کاندھا دینا جس کے تابوت کو حسین نے اٹھایا۔ ایک بار سامرا میں آئے، کہاں ہے تدفین؟ کاظمین میں۔ کہاں ہے تدفین؟ جہاں پہ دادا کی قبر ہے نا، وہیں پہلو میں تقی کی قبر ہے۔ مجھے اتنا بتا، دادا سے پوتے کا فاصلہ کتنا ہے؟ کتنے سال گزر گئے؟ دادا سے پوتے کا فاصلہ کتنے سالوں کا ہے؟ جا کر دیکھتے رہنا۔ ہاں قبر بنا دی جائے تو برابر کر دی جاتی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، لیکن سالوں بعد بھی اگر کوئی نشان باقی ہو تو سوچنا ظلم کیا ہوا۔ گریا ہے تیرے مولا نقی کا، لکھا تیرے امام زمانہ کے بابا عسکری نے، اور اپنے بابا کی تدفین پر تیرا مولا نقی دفنا اپنے بابا کو رہا تھا، رو رہا تھا مولا موسیٰ کاظم پر۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دادا کو دفنائے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی مزار تو نہیں بنا ہے نا، ابھی تعویذ قبر پختہ تو نہیں ہوا نا، ہے تو اسی حالت میں تیرا مولا
دفناتا تقی کو رہا، روتا قاظم کو رہا۔ کیوں؟ جب ساتھ قبر بنا رہے تھے تو رو کے کہہ رہے تھے دادا تجھ پہ سلام، میں آج بھی دیکھ رہا ہوں تیری قبر سے توق نہیں ہٹا، تیری قبر سے بیڑیاں نہیں ہٹے، میں آج بھی دیکھ رہا ہوں، آج بھی لوہے کی زنجیروں پر تیرے جسم کا گوشت، آج بھی لوہا تیرا گوشت کھا رہا۔ تیرے امام نے سلام کیا، میرا سلام ہو اس گوشت پر جسے زنجیروں نے کھا لیا۔ ماتم مظلوم